سپریم کورٹ سے میں ہوں بلال لطیف اور میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب. شیر افضل مروت صاحب, آپ ورکروں میں بہت مقبول ہیں, مگر جو پی ٹی آئی کی سیکنڈری لیڈرشپ ہے ان کا کہنا ہے کہ مروت صاحب پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا یہ سچی بات ہے؟ نقصان بھی پھر بتا دیں. نہیں, وہ کہنا چاہ رہے کہ پارٹی ڈسپلن کو توڑا جا رہا ہے مروت صاحب کی طرف سے. ڈسپلن جو ہے بس ایک الزام ہی رہ جاتا ہے. ڈسپلن کہاں پہ توڑا گیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. مثلا کہاں پہ ڈسپلن وائلیٹ ہوا ہے؟ نہیں, ان کا کہنا ہے کہ آپ بڑے جو میڈیا میں آ کے بڑے ووکل ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ نے جو اسٹیج پہ جا کے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے یہ ڈسپلن تھا. اسٹیج پر میں نے جو ہے ورکر نے میرے نام کے نعرے لگائے اور میں نے ہاتھ ہلایا. جی, یہ تو اگر ڈسپلن ہے وائلیٹ ہوا ہے تو پھر تو میں جرمدار ہوں. یعنی ورکروں کو پھر منع کرتے کہ نعرے نہ لگاتے ہیں, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا, ایک اور سوال شیر افضل مروت صاحب, سننے میں آیا ہے کہ جو طریق انصاف ہے رمضان کے بعد بڑی احتجاجی تحریک چلانے والی ہے. کیا آپ اس تحریک میں کوئی اپنا حصہ ڈالیں گے؟ وہ جو بڑی تحریک ہے وہ رمضان کے بعد چلائی جائے گی. جو سنایا گیا ہے, جو کہا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے, بڑی تحریک تب چلے گی جب پارٹی ایک پیج پہ ہوگی, اتحاد ہوگا, منافقت نہیں ہوگی. اب تو پورے ملک میں اور بیرون ملک ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آئے دن لوگ سوائے کانا پوسیوں کے اور بغض پر مبنی باتوں کے اور اصلی مشن سے توڑ گئے ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا, اپنا مینڈیٹ ریکور کرنا تھا, اپنے قیدیوں کو چھڑانا تھا, میرے پیچھے لگ گئے ہیں. تو لہٰذا پہلے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیں تو انشاءاللہ تحریک بھی ہوگی. اور خان کے لیے میں تو روز اول سے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں تو اس تحریک کی ذمہ داری اگر مجھے دے دیں, میں اس تحریک کو چلانا چاہتا ہوں اور چلا کے دکھاؤں گا. 1 سال ضائع کیا ہے, مجھے 3 ماہ دے دیں اور 3 ماہ میں انشاءاللہ قوم مجھ سے خان کی رہائی لے لے. اچھا, جہاں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو سیکنڈری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے آپ سے خفا نظر آ رہی ہے, دوسری طرف مسلم نون کے رہنما یا پی ٹی آئی کے رہنما آپ کے ساتھ بڑی اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پر؟ جو اظہار ہمدردی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں, اور نہ کہ صرف یہ بلکہ آپ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں, بہت سارے اینکرز حضرات ہیں جن کے پروگراموں میں بھی میں کبھی نہیں گیا ہوں, بہت سارے تجزیہ کار ہیں. میں نے کل سنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں اگر 2 افراد کے درمیان تنازع ہیں تو پارٹی فریق بن جاتی ہے کہ یہ ایک کو نکال دو. کل کو پھر ایسا ہو سکتا ہے اے اور بی کا تنازع ہوگا تو پارٹی فریق تو نہیں بنتی ہے, جانکاری کرتی ہے. پھر ہم تو خود تحریک انصاف نام ہے, تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فریقین کو سن کے انصاف پر مبنی فیصلہ دینا. تو مجھے تو سنا ہی نہیں تھا, آج تک نہیں سنا ہے. تو پھر کس چیز پہ فیصلہ ہوا ہے, کیا الزام تھا؟ اور اگر الزام تھا تو مجھے کنفرنٹ کرتے, مجھ سے پوچھتے تو میں اس پہ اپنی وضاحت دیتا. اس طرح تو فیصلے نہیں ہوتے ہیں. M.N.A ہوں میں پارٹی کا, پارٹی کے لیے میری خدمات ہیں, قربانیاں ہیں. اس طرح جو ہیں وہ لوگ اپنے دان سے کچرا نہیں نکالتے ہیں جس طرح یہ بار بار مجھے نکال رہے ہیں. لہٰذا انصاف بھی تو ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ نے ماضی میں کہا کہ جو وکلا کا جو فیسیں ملتی ہیں وکلا کو ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فواد چودھری نے بھی آپ کے جو بات کو تائید کرتے ان کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہے اس کے ہیڈ رہے ہوئے ہیں, تو کروڑوں روپے کا جو ریکارڈ ہے ابھی تک نہیں مہیا کیا گیا. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے, میں نے اتنا کہا ہے کہ کوئی بھی الیکشن لاز بھی کہتے ہیں, ہماری اخلاقیات بھی کہتی ہیں, اور خان کا ویژن بھی یہی ہے. اگر میں نے یہ کہا ہے کہ فنڈز کا آڈٹ ہو, اگر یہ مطالبہ غلط ہے, کسی کو غلط نظر آتا ہے, میں نے زیادتی کی ہے, تو پھر میں اس کو واپس لے لوں گا. لیکن میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ آڈٹ ہو. پیسے لوگ دیتے ہیں خان کے نام پہ پارٹی کو, وکلا کی فیسوں کی مد میں, پارٹی کے فنڈ کی مد میں. ڈیجیٹل جو اکاؤنٹس ہیں وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس میں قباحت ہے کہ آڈٹ ہو جائے؟ میں نے تو الزام تو نہیں لگایا کہ پیسے کس نے کھا لیے ہیں یا کسی نے جو ہے اس کے ساتھ فنڈ میں خرد برد کی ہے. میں نے تو صرف اتنا کہا ہے آڈٹ کریں اور ان لوگوں کو بتا دیں فنڈ اور زیادہ آئیں گے, تاکہ لوگوں کو یہ اعتقاد تو ہو خان تو اندر ہیں. تو پیسے جو ہیں ان کی تقسیم, ان کی واجبات کی ادائیگی, صرف یہی تو میں نے کہا ہے. اور اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں اس ڈیمانڈ کو واپس لے لوں گا. اچھا سر, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے, سننے میں آیا ہے,
تو سر اگر عمران خان صاحب آپ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مفاہمت کر لیں یا جو آپ کے اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں تو آپ کو پھر پارٹی میں واپس لے لیا جائے گا، تو آپ اس اگر آپ کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے تو کیا آپ کریں گے؟ مفاہمت سلمان اکرم راجہ صاحب یا کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. اگر خان کہے میرے لیے حکم ہوگا، لیکن میں ساتھ میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ یہ سلسلہ رک بھی جانا چاہیے. آئے دن ڈسپلن کے نام پہ میری بے توقیری ہو رہی ہے. لیکن میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا. بار بار میڈیا کو یہ چیز میں عرض کرتا ہوں سمجھ آنی چاہیے. 4 دفعہ انہوں نے بیانات دیے تو میں نے جواب دیا ہے. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے منہ پہ کوئی ٹیپ تو نہیں لگا سکتا ہے کہ پارٹی میں رہنے کا یا ہونے کا مقصد تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی میرا پارٹی کا دوسرا آدمی اٹھ کے میرے خلاف میڈیا پہ بیان دے اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ چونکہ ڈسپلن ہے تو آپ جواب نہیں دیں گے. تو لہٰذا نہ کہ صرف اس دفعہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی اگر کوئی بھی حضرت یا محترمہ میرے خلاف بیان دے گی تو پھر بھی یہ مسئلے پیدا ہوں گے. تو لہٰذا ونس فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. اگر خان یہ اجازت دے دے کہ بھئی مربت کے خلاف کوئی بیان نہ دیں، پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کمپین کر رہا ہے اور میں خان کو بار بار بتا چکا ہوں، گالی بریگیڈ لگا ہوا ہے، تو یہ اگر لگے رہیں گے تو جواب تو دینا بنتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ نے خان کی تصویر پیچھے لگا لی اور آپ کہیں کہ یہ منہ بند کر دیں، ڈسپلن ہے. تو لہٰذا اگر یہ تصفیہ ہونا ہے تو ان لوگوں کو خاموش کرانا ہے، یا اگر یہ خاموش نہیں ہوں گے تو پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں جواب دوں گا آئندہ کے لیے بھی. اور اگر آئندہ کے لیے بھی پارٹی کے اس طرح کے مسئلے پیدا ہوں گے تو لہذا آج سے میرا اعلان یہ ہے، خاموش میں نہیں ہوں گا بے توقیری پہ. کسی نے اگر بیان دیا آئندہ کے لیے بھی میری استدعا ہے کہ باز آ جاؤ مجھ سے. میں نے کسی کے خلاف ماضی میں بھی جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جھگڑے ہوئے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے نہ امید خان صاحب کے خلاف کبھی بیان دیا تھا، نہ میں نے رؤوف حسن صاحب کے خلاف بیان دیا تھا، اور نہ میں نے کسی اور کے خلاف. ان حضرات نے میرے خلاف 4 بیان داغے، 5 بیان داغے تو میں نے جواب دیے. اور آئندہ بھی میں اس سے باز نہیں آ سکتا ہوں. 3 دفعہ نکالا. بے توقیری کی بھی حد ہوتی ہے ڈسپلن کے نام پہ. کوئی اور چیز نہیں ملی. اور ہم کوئی فوجی تو نہیں ہے نا کہ جناب علی دائیں پھر بائیں چل. ہم اس معاشرے کے معزز شہری ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم کھڑے ہیں، ان کا وکیل ہوں، میں جج رہا ہوں، میں نے مسند انصاف پہ 16 سال گزارے ہیں. اتنا کوئی میں کمکل اور بے شعور تو نہیں ہوں کہ خام میں لوگوں کے خلاف بیانات داغتا پھروں. لیکن اتنا بھی چھوٹا آدمی نہیں ہوں کہ جس کی مرضی بنے منہ اٹھائے میرے خلاف بیان دے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا وہ بیان تو آپ نہیں بھولے ہوں گے نا، جس میں نے کہا اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے پارٹی کے بیانی کا. آپ لوگ بلا لیتے ہیں، آپ پھر آپ کے کہنے پہ آ جاتا ہے. یہ کوئی بیان ہے دینے کا؟ جواب دینے کا حق نہیں بنتا ہے. شکریہ. مرزا صاحب فیصل واڈا صاحب کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ مرزا صاحب میری پارٹی یار فیصل واڈا صاحب جو ہیں اس نے گندا کرنا تھا تو کر دیا، شکریہ اس کا. ابھی نون لیگ والے آپ سے بڑی محبت کر رہے ہیں جب سے آپ نے نواز شریف کے حق میں بیان دیا ہے. تو نون والے کوئی انسان نہیں ہیں، اگر محبت کر رہے ہیں تو ان کا شکریہ. اچھا سر، ایک آخری سوال. جہاں آپ کے بہت بڑے پی ٹی آئی میں سپورٹر ہیں، ورکر جو آپ کے، اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جس میں عمران ریاض جیسے صحافیوں کی بڑی مقبولیت ہے، ان کی طرف سے بھی آپ پر بڑے ایسے الزامات، نامناسب الزامات لگائے گئے ہیں، اور فیصل واڈا دوسری طرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی سے ہیں، تو یہ ایک غلط تاثر نہیں جائے گا؟ میں آپ کو عرض کروں، جو جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی اس وقت ہم نے اپنا کام ادا کیا، کام کر دیا، اپنے فرائض. آگے سے جب وہ وقت نکل گیا، اب آپ لوگ ہمیں غدار بھی بنائیں، گندا بھی بنائیں، راندہ درگاہ بھی بنائیں، جس نے بنانا ہے بنا لے، لیکن ثبوت آپ کو دوربین پہ بھی نہیں ملے گا. وقت، واقعات، حالات اور کسی کا کردار جو ہے اس کی وفاداری کا بیان ثبوت ہوتا ہے. آج بھی 3 دفعہ نکالا جانے کے باوجود میں خان کے نام کی مالا جپ رہا ہوں. تو لہٰذا 8 فروری تک جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، جس وقت اپنے گھروں میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں نکال سکتا تھا، یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو خوف تھا وہ بہت زیادہ تھا، بہت بھاری تھا. پورے پاکستان میں ہر آدمی جو ہے خوف سے. آپ لوگ جو تھے یہاں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوتے تھے، بھول گئے آپ لوگ پی ٹی آئی کا کوئی نام لینے والا ہوتا تھا، یہی آپ ہوتے تھے اور میں ہوتے تھے. اور کبھی ترین سے لڑنا، پارٹی سے لڑنا، کبھی پرویز خٹک کی پارٹی سے لڑنا. اس وقت تو کوئی نہیں تھا.
الیکشن کمیشن تھا، یہ ایجنسیاں تھیں، اور سب کے ساتھ ہم نے دعات کیے ہوئے تھے. جب برا وقت گزر گیا تو سب سے پہلا فتویٰ ہی مجھ پہ نازل ہو گیا کہ جناب غدار ہے. اب غدار جو ہیں، جس نے پارٹی کا علم بلند کیا، جس نے اس جبر اور ظلم اور فستائیت کے دور میں خان کے ساتھ کھڑے ہو کے عوام کو بھی نکالا اور پارٹی کو بھی نکالا، اس کے ساتھ آپ نے کیا رویہ کیا؟ میں خان صاحب سے جب ملوں گا تو میں خان صاحب سے کوئی منتیں ترلے نہیں کروں گا، اور نہ میری شخصیت ایسی ہے. میں نے بارہا کہا ہے خان کے ساتھ ہوں، خان کے مشن کا سپاہی ہوں، لیکن خان کو میں گلے کروں گا کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور خان روک سکتا ہے، خان کو روکنا چاہیے. 1 سال سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اگر خان جس دن آنکھ نکال کے کہے گا کہ سٹاپ دس ٹرولنگ آف مروت، اس کو بند کریں، پھر یہ چیز رکے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.